جو امتیں حضور پاک سرور کائنات کی آمد سے قبل گناہوں میں مبتلا ہوتی تھیں تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کفار کا کہ اگر کسی نے کوئی بڑا گناہ کر دیا تو اس کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ اگر کوئی بڑا گناہ کر دیتا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا اور وہ پورے معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ یا پھر قومیں بڑا گناہ کرتی تھیں تو فوراً ان پر عذاب آ جاتے تھے، ایک وقت مقرر ہوتا ان کی مہلت کا، جیسے طوفان نوح آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بار بار ٹڈیوں کا، خون کا۔ اسی طرح اللہ پاک نے پہاڑوں کو ان کے سر پہ جا کے کھڑا کر دیا، کشتیوں نے ہچکولے کھائے طوفان کی صورت میں، کونوا قردۃ خاسئین، سب کو بندر بنا دیا، مختلف قسم کے عذاب آئے۔ لیکن فرمایا ہمارے آقا چونکہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں تو رحمت للعالمین کی وجہ سے اللہ نے کفار کو حضور کی رحمت کا یہ فیضان عطا کیا کہ جب کفار حضور کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے، آقا کریم سرور کائنات سے کہنے لگے اگر یہ قرآن واقعتاً ہی حق ہے تو اللہ سے کہیں ہم نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ مصطفیٰ کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کی ذات الوہیت کی وحدانیت کو قبول کر رہے ہیں، تو اللہ سے کہیں کہ اپنے رب سے کہیں ہم پہ پتھروں کی بارش کر، جیسے پچھلی قومیں عذاب میں مبتلا ہوئی ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ جب آقا کریم سرور کائنات کو یہ بات انہوں نے کہی، اللہ پاک نے فوراً قرآن مجید اتار دیا۔ فرمایا محبوب ان سے کہیں جب تک میرا محبوب تمہارے درمیان موجود ہے اللہ نے اس کے وجود کی برکت سے تمہیں ہر بڑے عذاب سے نجات عطا کر دی۔ اب میں دو سرداروں کا ذکر کروں گا، ایک سردار وہ ہے جو شیطانوں کا سردار، اور ایک سردار وہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار۔ ان دونوں کو اللہ نے نبی پاک سرور کائنات کی رحمت کا خصوصی طور پہ فائدہ دیا، ایک کا فائدہ دنیا تک ہے اور ایک کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اب ہم شیطان کا پہلے ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا فائدہ شیطان کو بھی ہوا، اور وہ کیسے ہوا؟ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ہر مخلوق کو چونکہ خبر تھی کہ آقا دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو شیطان بھی اس بات سے بخوبی آگاہ تھا، لہذا شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی باری تعالیٰ یہ محبوب جس کو تو نے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور تو نے کہا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے، تو اس جہان میں تو میں بھی بستا ہوں، لہٰذا اس کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو ابلیس ملعون نے کہا اے میرے رب میں چاہتا یہ ہوں کہ جب سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے میں نے انکار کیا تھا تو شیطان کو روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات کو اور ایک صبح فرشتہ مکہ مارتا تھا یا ہتھوڑا مارتا تھا، اور ایک روایت میں کہ صرف ایک ہی بار اس کو ضرب لگائی جاتی تھی ہاتھ کے ساتھ یا ہتھوڑے کے ساتھ، تو پورا دن وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ تو کہنے لگا یہ چونکہ نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے تو اس رحمت للعالمین میں جو جہان آتے ہیں اس جہان میں میں بھی آباد ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ میری یہ سزا ختم کر دی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میں نے اپنے محبوب کے صدقے سے تمہاری اس سزا کو معاف کیا۔ ایک شیطانوں کا سردار ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں مومن کو اسی صفت پہ قائم رہنا چاہیے، اپنا ہو پرایا ہو، چاہنے والا ہو نہ چاہنے والا ہو، آپ کے خلاف اچھا سوچتا ہے برا سوچتا ہے کچھ بھی ہو، مگر مومن کو چاہیے کہ اپنی رحمت سے اپنی شفقت سے اس کو محروم نہ کرے۔ جو بندہ
اپنے پرائے سب کے لیے خیر خواہ بن جائے، حقیقت میں وہی محمد مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اپنے وجود کو رحمت بنائیں، جس طرح ہمارے آقا نے رحمت بنایا۔ تو ایک شیطانوں کا سردار تھا، اس کو حضور کی رحمت ملی۔ ایک ہے فرشتوں کا سردار، کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل امین، روح الامین جن کو کہا جاتا، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو زمین پہ مبعوث فرمایا، تو سب کی طرف پیغام لے کے آنے والے قاصد کا نام روح الامین حضرت جبرائیل ہے۔ اتنی عظمت والا فرشتہ، تمام فرشتوں کا سردار، پلک جھپکنے میں زمین پر پہنچنے والا، اتنی طاقتوں کا مالک۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ پاک نے جبریل امین کو آسمان سے بھیجا، عرش سے بھیجا، اور فرمایا جہاں پہ ان کا مقام تھا سدرۃ المنتہا، جہاں پہ وہ گفتگو کرتے تھے، اس مقام سے اللہ پاک نے بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، ان کے زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے ان کو پکڑ لینا۔ یہ ان کی طاقت بتا رہا، پہلے ان کی طاقت دیکھیں اور پھر دیکھیں اتنی طاقت اور عظمت والا فرشتہ بھی محتاج ہے رحمت محمد مصطفیٰ کا۔ پھر ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضور کی دعائیں ملی، ہمیں حضور کا وجود ملا، ہمیں حضور کی تعلیمات ملی، اور سب سے بڑھ کے ہمیں آقا کی محبت ملی ہے، ہمیں آقا کی محبت و نسبت ملی۔ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے میں دنیا کے سارے کنویں کو دیکھ کر اس کنویں میں آ گیا جہاں پہ حضرت یوسف کو پھینکا جا رہا تھا، تو آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے ایک مقام پر سائڈ پہ بٹھا دیا۔ اتنی طاقت والا فرشتہ، حضور نے اس سے پوچھا، آقا پوچھتے ہیں جبرائیل کیا تمہیں میری رحمت کا فیضان ملا؟ آقا ملا ہے، کیا فیضان ملا؟ فرمایا آپ کے آنے سے پہلے ہر روز یہ خوف ہوتا تھا پتہ نہیں بروز حشر رب مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، اس خوف کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہا تھا، اس کا کیا فیصلہ ہو۔ اور درمیان میں ایک بات اس کو روک کے میں بتاتا ہوں، اس کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک رات تاجدار کائنات یعنی سارے نبیوں اور ولیوں کا اور پوری اللہ کی مخلوق کا سردار، اور ایک طرف فرشتوں کا سردار، رات کا پچھلا پہر ہے، ادھر جبرائیل روتے ہیں، ادھر مصطفیٰ روتے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے مقربین، اے میرے عظیم بندو، ایک کی بندگی فرشتے کی صورت میں تھی، ایک کی بندگی مقام عبدیت اور رسالت کی صورت میں تھی، اے میرے عظیم بندو تم تو بخشے بخشائے ہو، تمہیں کس بات کا رونا ہے؟ تو کہنے لگے آقا باری تعالیٰ یہ تو تیری تقدیر ہے نا کہ تو نے ہمیں بخش دیا، مگر تیری تدبیر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تو ہمارے لیے بھی فیصلہ کرے اور ہمیں آگ میں پھینکے، تو مالک ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے، تو ہم تیری تدبیر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں نبیوں کا سردار جن کے وجود کی برکتوں سے لوگوں کو جنت ملے گی، جن کی دعاؤں کی بدولت ہمارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا ہے، جن کے وجود مسعود سے تعلق کی وجہ سے ہم امت مرحومہ ٹھہرے، امت مغفورہ ٹھہرے، وہ محبوب مکرم ہمیں کس طرف تلقین اور تاکید فرما رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو آخرت کے بارے میں فکر مند رکھتے ہوئے تیار کرنا ہے۔ اب میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جبریل امین کہنے لگے آقا آپ کے آنے سے قبل مجھے بڑا خوف رہتا تھا کہ پتہ نہیں رب مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، مگر جب سے پیارے آپ آئے ہیں، آپ کا وجود زمین پہ آیا ہے، رب نے میرے بارے میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ فرمایا میرے بارے میں رب نے ذکر کیا جو قوت والا ہے، مالک عرش کے، حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ ایمانت دار ہے۔ فرماتے عرش کا مالک جو رب لم یزل ہے، اس نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے اور وہ جبریل امین ہیں، ان کو اللہ نے طاقت بھی عطا کر رکھی ہے اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمانت دار بھی ہیں۔ ایمانت
بولیے ایمانت دار. ایمانت دار ہونا وہ فرماتے ہیں میری جنتی ہونے کی دلیل. یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں. کیا فرمانے کہ میں کیا ہوں؟ ایمانت دار ہوں. تو میری ایمانت داری کا ذکر چونکہ رب نے کر دیا. پہلے پیغام لے کے آتا تھا تو خائف رہتا، پتہ نہیں میری یہ ایمانت داری، میرا یہ قاصد بننا اس کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں. آقا جب سے آپ آئے ہیں اور رب نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے آپ کے وجود اور رحمت کی برکت سے میری ایمانت داری کا ذکر کیا. آپ کی رحمت کا فیض مجھے یہ ملا ہے کہ مجھے جو قیامت کا خوف رہتا تھا کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، اے رحمت للعالمین آپ کی رحمت کے میں صدقے کہ آپ کی وجہ سے رب نے مجھے بھی جنتی بنا دیا. یہ فرشتوں کا سردار کہہ رہا. سیدنا جبریل امین فرما رہے ہیں آقا آپ آئے تو اللہ نے میرے جنتی ہونے کی مہر میرے اوپر ثبت کر کے مجھے جنتی بنا دیا. یہ خوف میرے دل سے رفع ہو گیا کہ اب پتہ نہیں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا. تو یاد رکھیں یہ حضور پاک سرور کائنات کی رحمت کا ایک وسیع پہلو تھا جو مسلم و غیر مسلم، میں نے عرض کیا کافر و مومن سب کے لیے یکساں تھا. اور آقا کریم سب کو چاہے کوئی جس درجے کا کیوں نہ ہو اس کو جو درجہ ملتا تھا وہ آقا کریم سرور کائنات کی رحمت کے تصدق سے ملتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی مفسرین کرام نے بیان کی ہے. کہتے ہیں تمام کے تمام انبیاء کرام چونکہ صفات الہی ہیں اور حضور پاک مظہر ذات الہی ہیں، یعنی حضور پاک سرور کائنات جسم ہیں. حضور پاک کیا ہیں بولیے؟ جسم ہیں. اور جسم میں ہوتی ہے طاقت. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. جسم میں کیا ہوتی ہے؟ طاقت. جسم میں چہرہ ہو تو حسین ہوتا ہے، اسی جسم میں دماغ ہو تو ذہین ہوتا ہے، علم رکھتا ہے. دل ہو تو اللہ کی معرفت رکھتا ہے. کہتے ہیں حضور پاک سرور کائنات اس کل کائنات کا، اس کل موجودات کا، اس کل مخلوقات کا اللہ نے حضور کو جسم بنایا. اب خوبی کس میں ہوگی؟ جسم میں ہوگی. جسم ہے تو خوبی ہے، جسم نہیں تو خوبی بھی. کبھی کسی نے مردے کو بھی کہا کہ بڑا ذہین ہے، ابھی مجھے سبق سنا دے گا، کوئی نہیں کہے گا کیونکہ اس کا جو جسم ہے وہ مردہ ہو گیا. فرمایا حضور چونکہ جسم ہیں اسی لیے جس کو جو خوبی ملتی ہے، جو کمال ملتا ہے، اس لیے ملتا ہے کہ وہ حضور پاک کا وصف ہے، وہ حضور پاک کی خوبی ہے. تو جس کی جو خوبی دیکھو اس لیے ہے کہ اس کو بھی رحمت مصطفیٰ کا فیضان ملا. تو یہ رحمت عمومی تھی، اٹس فار آل، وہ سب پر تھی. مگر میں نے ذکر کیا کہ ہم یہ ذکر کریں گے آقا کمزوروں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے. ہم کمزوروں کو دیکھ کر دباتے ہیں، میرے آقا کمزوروں کو دیکھ کر اٹھاتے ہیں. ہم ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے آقا ان کو کندھوں پہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین ذی وقار، حضور پاک سرور کائنات نے اپنی اس رحمت للعالمین کا تذکرہ جو کیا ہے، آپ نے اپنی رحمت سے نہ صرف لوگوں کو دنیا میں نوازا بلکہ حضور پاک سرور کائنات نے اپنی اس رحمت سے لوگوں کو آخرت میں بھی نوازا. حضور کی رحمت کا عالم یہ تھا کہ آقا کریم سرور کائنات کے سامنے جو بھی عاجز آ جاتا تھا یا جو بھی کمزور آتا تھا، حضور اس کو اس کی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتے تھے. قیامت والے دن حضور پاک سب کو اپنی رحمت سے نوازیں گے تو بالخصوص کمزوروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازیں گے. فرماتے ہیں آقا کریم سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، لوگوں آقا کی ایسی تعریف بتا رہا ہوں کہ کائنات میں کسی بادشاہ کی یہ شان نہیں جو شان اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، کیونکہ وہ شہنشاہ اعظم ہے. کیا ہے؟ شہنشاہ اعظم ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کوئی بادشاہ ہو اور اس نے اپنے غلاموں کے لیے محل بنائے ہوں، بڑے بڑے رہنے کے لیے پیلس. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بادشاہ کا اپنا محل تو ہوتا ہے مگر کسی غلام کا محل نہیں ہوتا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا
کہ ملکہ برطانیہ جو بہت بڑے پیلس میں رہتی تھی کہ اس کے غلام کا بھی اتنا بڑا محل تھا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بڑے بڑے محل عطا فرمائے۔ یہ صفت فقط محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آقا کریم کی ذات شہنشاہ اعظم میں حضور۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یزید محل میں رہتا تھا تو اس نے اپنے غلاموں کو محل دیے تھے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے سکندر کو بادشاہی عطا کی تھی تو اس کے غلام بھی محلوں میں رہتے تھے، مگر آپ یہ ضرور سنیں گے کہ آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ بولیے کون سا دن؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک میری غلامی کرنے والوں کے لیے 10 لاکھ جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت انس بن مالک کے لیے محل بن رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے لیے محل بن رہے ہیں، حضرت بلال حبشی کے لیے ایک جنت تو ویسے تقسیم ہوگی، مگر حضور کی شہنشاہی کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے 1 ملین محل جنت میں بنائے۔ کیوں؟ فرمایا دیکھو دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں سے غلامی کرواتے تھے، میرا بھی بادشاہ زمین پہ آیا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وہ غلاموں کو شہنشاہ بنا دے گا۔ جنت کا ایک محل کتنا بڑا ہے؟ جنت کے ایک محل میں 70,000 چھوٹے چھوٹے محل ہیں۔ ایک محل میں پھر کتنے ہیں اور کتنے چھوٹے یہ بھی بتا دوں کہ ایک محل میں 70,000 کمرے ہیں، ایک چھوٹے محل میں 70,000 کمرے ہیں، اور ہر کمرے کے 70,000 ڈیزائن کے فرش ہیں۔ اللہ ہر کمرے کے کتنے؟ 70,000 ڈیزائن کے فرش ہیں، ہر روز ان کا ڈیزائن تبدیل ہوگا۔ آقا کیا ان سے جی بھی بھرے گا؟ فرمایا نہیں، ہر ڈیزائن پہلے سے زیادہ حسین ہوگا، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو آقا سرور کائنات نے کمزوروں کو اپنی رحمت عطا فرمائی، وہ غلام جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، حضور نے ان کو اپنی شہنشاہی کی برکت یہ عطا کر دی کہ جنت میں ان کو شہنشاہ بنا دیا۔ اور آخری بات، چونکہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، آخری حدیث پاک فرماتے ہیں آقا کریم بیواؤں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا دنیا میں، بیوہ عورت کو کمروں میں بند کر دیا جاتا۔ بعض مذاہب ایسے تھے کہ ان کو ان کی بیوی کو ایک ہی کمرے میں ایک ہی لباس میں پوری زندگی گزارنی پڑتی، لیکن قربان جائیں حضور کی شان اقدس پر، فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ سب سے پہلے جو عورت جانے کی کوشش کرے گی وہ بیوہ ہوگی جو دنیا میں بیوہ ہو گئی، اپنے بچوں کی محافظ بن کے بیٹھی رہی، اس نے اللہ کے دین کے لیے، آقا کی سنت کی پیروی کے لیے ان بچوں کی حفاظت کی۔ فرمایا میلے کپڑوں والی جس کے کپڑوں کی بنا پر اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، مصطفیٰ سب سے پہلے اس کو جنت میں لے جائیں۔ فرمایا جب سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، آقا ساتھ کون ہوگا؟ کیا بادشاہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، میں بادشاہوں کو پہلے نہیں لے کے جاؤں گا، امت کے غریب مسکین فقیر جن کا کوئی نہ تھا، بروز قیامت جب سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ غریبوں کی جماعت ہوگی، ان کو لے کر مصطفیٰ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی رحمت کے حضور پاک سرور کائنات کو اللہ نے مستحق بنایا، اور حضور رحمتیں بانٹتے ہیں آقا کی امت کے امتیوں اور حضور کے غلاموں۔ آپ سے گزارش یہ ہے اپنے وجود کو ایسے رحمت بنا لو جیسے ہمارے آقا رحمت، اپنے لیے آسانیاں نہ ڈھونڈو، حضور کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اپنے وجود کو لوگوں کے لیے باعث خیر بنا لو، تاکہ حضور ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ جس طرح میں لوگوں کی آسانی بھلائی اور خیر چاہتا تھا، میرے امتی بھی اسی طرح لوگوں کی خیر چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی رحمت کا فیضان بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے اپنے وجود کو رحمت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔